السلام علیکم. آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب. کبھی کچھ محبتیں آپ کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں. وہ ذہنی طور پر آج ایسی صورتحال میں سے دو چار تھی. اس کی ذات کا محور ایک ہی شخص تھا جو اس کے وجود کو بھولے بیٹھا تھا. عویزہ لوہے قرآن پر نگاہیں جمائیں. اس کے دل نے شدت سے شخص کو پکارا. 8 ماہ 5 دن گزر گئے اسے دیکھے. اس سے چادر سے چہرہ رگڑا. آپ تو زبان کے پکے نکلے. کوئی کسر نہیں چھوڑی جان نکالنے میں. کبھی میری یاد نہیں آئی. کوئی اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں بھولتی نہیں آپ کو. پلیز لوٹ آئیں. مجھے ضرورت ہے آپ کی. مزید برداشت یہ سخت نہیں. اس سے قبل کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی. ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلنے پر بے دردی سے چہرہ رگڑتے آنے والی ہستی کو دیکھا جس نے بخوبی اس کی حرکت دیکھی تھی. کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں مما. وہ جبراً مسکرائی. تب ہی وہ دونوں دروازے پر ہوئی دستک پر متوجہ ہوئیں. آنے والی ملازمہ تھی. کیا بات ہے نوری بیگم صاحبہ؟ ہمارے گھر صاحب آئے ہیں. وہ بھی اتنی بڑی گاڑی میں. اس نے دونوں بازو پھیلاتے گاڑی کا حجم بتایا تو دونوں ماں بیٹی مسکرا دی. نام کیا ہے؟ سیف الملوک. نوری کے منہ سے نام نکلے نام نے دونوں کو ایک پل کے لیے ششدر کر دیا. قدرے بے یقینی سے ملازمہ کو دیکھا. تم نے سیف الملوک نام لیا؟ جی بیگم صاحبہ. اتنی بڑی گاڑی ہے ان کی. کہاں ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے جی. اور چائے کا بھی کہہ دیا ہے. نوری نے فخر سے اپنی کارکردگی بتائی. بی وہ صاحب ٹی وی میں بھی آئے تھے. ٹھیک ہے تم جاؤ. نوری ساہی لاتے باہر گئی اور سفینہ نے رخ موڑ کر بیٹی کا چہرہ دیکھا جہاں اتنے مہینوں بعد رنگ بکھرے تھے. اب فریش ہو جاؤ بیٹا. کیا حالت بنا رکھی ہے. انہوں نے اس کے چہرے کے اطراف بکھری لٹوں کو سنوارتے شکن آلود لباس کو دیکھا. جی مما. وہ تابع داری سے کہتے اٹھی. سفینہ بھی ڈرائنگ روم میں چلی گئی جہاں سفید براق شلوار سوٹ میں اپنی سحر شخصیت کے ساتھ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا. سلیقے سے بنے بال, ہلکی سی شیو. ایک پل کے لیے سفینہ کا دل چاہا اس کی روشن پیشانی چومنے کا. پھر خود ہی خیال جھٹک دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھو. ہلکے رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس وہ اس کے مقابل صوفے پہ بیٹھی. کیسے آنا ہوا؟ سیف نے کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سفینہ کے سوال پر ان کا چہرہ دیکھا جو بغور اسے دیکھ رہی تھی. آپ جانتی ہیں میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ سفینہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. تو 8 ماہ 5 دن بعد تمہیں یاد آ ہی گئی کہ ایک عدد بیوی بھی ہے تمہاری جسے لینے بھی آنا تھا تمہیں. سیف نے ضبط سے ان کو دیکھا. میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا تھا. آپ لائی تھیں اسے. ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے وجود نے بے ساختہ آنسو پونچھے تھے. کتنے مہینوں بعد وہ دل چھو لینے والی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی. اسے تھک کر پلکیں مون لیں کہ اس کا سامنا کرنے کی فی الوقت ہمت نہیں تھی. میں لائی تھی. سفینہ نے ٹیک چھوڑتے سیف کا اظہر سنجیدہ چہرہ دیکھا. اور اب نہ جاننے دوں تو کیا کر لو گے؟ جانتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا جو گلابی مائل ہوا تھا. ٹب کے باہر کھڑا وجود بے جان ہوا تھا. سیف چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا. پھر انہی کے انداز میں تھوڑا آگے ہوا. تو میں کہوں گا میں آپ کی بیٹی کو بطور امانت لے کے جا رہا ہوں. بطور امانت؟ جبکہ پری کے اندر چھم سے کچھ ٹوٹا. اتنے مہینوں بعد وہ آیا بھی تو اپنی اولاد کی خاطر. مطلب تم بچے کے لیے آئے ہو؟ سفینہ کا دل چاہا اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے. اس بار وہ کچھ نہ بولا. وہ جھوٹ بھی بولتا نہیں تھا اور سچ بولنا نہیں چاہتا تھا. ایسے ہی ہے نا؟ سفینہ اس کی خاموشی پر بھڑک کر کھڑی ہوئی. تبھی پورچ میں 2 گاڑیاں آگے پیچھے رکیں. آنے والے 4 نفوذ باعجلت داخلی دروازے کی جانب بڑھے تھے. کیونکہ اندر کا ماحول وہ تصور کر چکے تھے جہاں 2 ضدی اور ہڑدم لوگ آمنے سامنے تھے. سفینہ کے کھڑے ہوتے ہی سیف بھی اٹھا. نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت. کوئی حق نہیں ہے تمہارا میری بیٹی اور نواسے پہ. پلیز ایسی باتیں مت کریں جس کا جواب دے کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے. سیف مٹھیاں بھینچتے ہوئے چبا کر کہا. تبھی پیری نے فیصلہ کن انداز میں چہرہ رگڑا. اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور اسی ہی کرنا تھا. شرمندہ؟ سفینہ استہزاء ابرو اچکائے. یہ نہیں اطلاع دی تم نے کیونکہ تم شرمندہ ہونے والی نسل سے ہو تو نہیں ورنہ یوں لٹائی سے یہاں نہ آتے. سیف کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا. آپ نسلوں تک بات مت لے کے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. بات تو جائے گی نسلوں تک کیونکہ اس بار بات میری نسل کی ہے. آئندہ میں تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی اپنی بیٹی اور نواسے پر. انگلی اٹھا کے متنبہ کیا. آپ کی نسل؟ جہیز میں نہیں بھیجا تھا آپ نے اسے. وہ بھی اپنی اصلی ضدی لہجے میں گویا دو بدو مقابلے پر اتر آیا. مما. تب ہی پری اندر داخل ہوئی. سیف اس کی جانب مڑا. 8 ماہ 5 دن بعد وہ منموہنا چہرہ سامنے تھا. بادامی چادر میں خود کو چھپائے محترم چہرہ
گواہ تھا، وہ تمام گفتگو سن چکی تھی۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ جا رہا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھا بلکہ جو کہا کہ پیار ہو گیا ہے تم سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ مما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جو خون چھلک رہا تھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے مما، ان کی امانت سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ چھ نفوس کے اٹھتے قدموں کو جامد کر گیا۔ شہریار، متنبہ کرتی گمبھیر پکار پر وہ مدد طلب نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تم آ رہے ہو یا مجھے آنا ہوگا تمہارے پاس؟ اگلے پل لاؤنج کے دروازے میں آتے شخص کو دیکھا شہریار وہ کھلا کر اٹھا۔ میں آ رہا ہوں لالا۔ امی آپ کو خالہ کی طرف جانا تھا نا، میں لے چلوں آپ کو؟ دو قدم چل کر وہ پھر سے ماں کی جانب پلٹا۔ سیف اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ نہیں میرا بچہ، وہ تو میں قاسم کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ جاؤ، بھائی بلا رہے ہیں۔ شہریار بیچارگی سے ماں باپ کے متمسم چہرے دیکھتے سیف کی جانب بڑھ گیا جو اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر مسکراہٹ دبائے پلٹ گیا۔ کل کالج اور اکیڈمی سے چھٹی کیوں کی تھی؟ شہریار جو کمرے کے بیچوں بیچ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا سوال پر نگاہ اٹھاتے سیف الملوک کو ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتا دیکھ کر رہا۔ یا اللہ بچا لے، کچھ پوچھ رہا ہوں میں لالا، وہ دراصل مجھے اپنے دوست کے بھائی کی منگنی میں جانا تھا، اس لیے۔ دوست کے بھائی کی منگنی میں تمہیں کیوں انوائٹ کیا گیا؟ چلو کر بھی لیا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم لالا یہاں تھے مگر میں تو وہاں تھا نا، مجھے اطلاع ملی ہے محترم کالج گئے ہیں۔ کیا تمہیں میں سچ میں لگتا تھا کتنا غافل ہوں؟ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے بھائیوں کی عادت سے بخوبی واقف تھا، غلط بیانی اور جھوٹ سے نفرت تھی، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن کل کے جھوٹ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ پلیز لالا، آج نہیں، بحث نہیں۔ موبائل اور گاڑی کی چابی لیے شہریار کو گھورتے وہ باہر نکلا تو وہ بھی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس آیا اور سیفی کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے بیٹا، دھیان رکھنا، شارکا نے کہا تو سیف مسکرا دیا۔ آپ پریشان مت ہوں، صرف کمپنی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا، تم لگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ پاؤں میں درد ہے، اس نے منہ بسورا۔ سیف کو اس پہ پیار آیا مگر وہ بتا کر اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کے جھوٹ کو معاف کر چکا ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ سیف اس کے ہم قدم ہوا، 24 سالہ جوان، 6 فٹ 2 انچ کا سرخ و سفید رنگت پہ کھڑی ناک، سرخی مائل ہونٹ اور ایک سیاہ ظاہر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ شہریار 15 برس کا کالا لمبے قد کا دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ قاسم کی طرح ایک پرکشش جوان تھا۔ پاؤں کے نیچے پتھر آ گیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی یا زخم وغیرہ؟ اس کی فکر مندی پر شہری نے مسکراہٹ دباتے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے تم یہیں بیٹھو، میں 2 راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ شہریار تابیداری سے ساری لاتے ہوئے سنگی بینچ پہ بیٹھ گئے جبکہ سیف الملوک نے ٹریک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شہر میں بھی جم جاتا تھا جو اس کے گھر میں ہی تھی، لیکن جب وہ یہاں گاؤں آتا تو اسے کھلی فضا میں سبزے کے بیچ بہت لطف آتا تھا۔ ایکسرسائز کر کے یہ اس کا اور قاسم کا مشترکہ مشغلہ تھا۔ انہیں کریز تھا رننگ کا جس کے لیے انہوں نے ڈیرے پر ٹریک بنوایا تھا۔ شہریار بازو سینے پر لپیٹے بہت محبت سے اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا جو پسینے میں شراب بور تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے یار؟ 5 منٹ بعد سیف الملوک اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، آپ شہر کب جائیں گے لالا؟ 1-1.5 گھنٹے تک۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ آ جاؤ شہری۔ لالا نہیں یار۔ شہریار روحانسی ہوا۔ سیف نے اسے گھورا، یہ تمہارے جھوٹ کی سزا ہے۔ اگلے سیکنڈ میں اگر تم یہاں نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دلگھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ شہریار صاحب اگلے پل سیف الملوک کی پیٹھ کے سواری کرتے بند آنکھوں سے ایت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سر؟ معذور پریسا نے دستک دیتے ہوئے پوچھا تو ایڈیٹر صاحب نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کسی خبر نے ان کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر دیا۔ بیٹھو بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ معاذ نے دلچسپی سے انہیں دیکھا، وہ بہت کم کسی سے یوں خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سر آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، معاذ نے پوچھا۔ بات ہی کچھ خوشی کی ہے، تم بھی سن کر خوش ہو گئے؟ پھر تو آپ جلدی بتائیں تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں۔ پریسا نے دلچسپی سے کہا۔ سیف الملوک کل شہر آ رہا ہے۔ پریسا نے سر جھٹکا۔ وہ گھمنڈی سیف الملوک۔ معاذ نے پریسا کے دل کی بات کو زبان دی۔ معاذ، ایڈیٹر صاحب کی گھوری پر سنبھلا۔ سوری سر، میرا سوال یہ ہے، سیف الملوک MNA ہے، اس کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے شہر، بلکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ الجھی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے مان گیا ہے۔ واٹ؟ معاذ اور پریسا کو جھٹکا لگا۔ ایڈیٹر صاحب محفوظ انداز میں مسکرائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ معاذ سیدھا ہوا لہجے میں حد درجہ حرارت تھی۔ تم آم کھاؤ، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تیاری ایسی بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جائے۔ وہ سنجیدہ ہوئے۔ پریسا نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ضرور۔ آپ کا کوئی ذاتی کلیش ہے سیف الملوک سے؟ وہ اس کے مشہور
مشکوک انداز پہ بے ساختہ ہنسی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریسا کی بات پر انہوں نے دونوں ہاتھ شیشے کے میز پر رکھے، پھر قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ ابھی تک کے M.A میں سب سے ینگ ہے اور 1.5 سالہ کریئر میں اس کا ایک بھی اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا، جبکہ مانا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ خاصے رنگین مزاج ہیں اور یہ صاحب ایک دم کلین ہے۔ پریسا نے سہزیہ سر جھٹکا۔ ہاتھ دھوتی ہے، یہاں کسی کی شرافت بھی ہضم نہیں ہوتی، کوئی شریف یا باقیدار ہے تو وہ مشکوک ہے۔ اس نے بھی ابھی تک کہیں انٹرویو نہیں دیا۔ سوال نامہ ایسا ہوا کہ تہلکہ مچا دے، وہ بیچارہ شانے چت چاہیے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میں کہوں گا ان سے یار اتنی شرافت بھی اچھی نہیں، کچھ تو ہمارے لیے بھی ہو۔ معاذ کا پرجوش انداز پریسا ہارون صاحب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یار یہ انسان مجھے عجیب ہی لگتا ہے۔ رومیہ نے منہ بناتے سامنے دیکھتے منہ بنایا تو سفینہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر رومیہ کو۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے پھر سے سامنے دیکھا جہاں فائنل ایئر کے حماد اور مہروز شہجاد کھڑے تھے، اس سنگی مجسمے کی۔ اس نے مہروز کو گھورتے منہ بنایا۔ سفینہ نے مسکراہٹ دبائی۔ خاکی پینٹ، سفید شرٹ کے کف موڑے، وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کیوں بھائی، اچھا خاصا انسان تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے؟ اس بات کو چھوڑو۔ رومیہ کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر چمک ابھری۔ تم مہروز شجاعت سے دوستی کر سکتی ہو؟ سفینہ نے اسے گھورا۔ مانا کہ بندہ ہینڈسم ہے مگر میرے معیار کا نہیں۔ اس نے خود سے اپنے ترشیدہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا۔ سفینہ پلیز، رومیہ نے ملتجی لہجہ اپنایا۔ تم اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ یار صرف عجیب نہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے، بہت اچھا بھی لگتا ہے وہ۔ رومیہ کے چہرے پر ایک الواحی مسکان چمکی۔ تو تم کر لو نا دوستی۔ وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ مایوس ہوئی۔ سفینہ نے اسے گھورا۔ اگر وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تو میں کس اینگل سے لڑکا لگتی ہوں؟ رومیہ نے جینز کے ساتھ گھٹنوں تک پنک کرتے میں ملبوس اس نازک سی باربی ڈول کو دیکھا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں یقین ہو رہا تھا۔ فرض کرو کہ ایسا ہو گیا جیسا تم کہہ رہی ہو تو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے سننا چاہتی ہوں۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو بھائی۔ اس نے سر جھٹکا۔ سفینہ مان لو پلیز، رومیہ نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اسے سر ہلانا پڑا۔ سیف الملوک کے دیے ہوئے وقت کے مطابق وہ پچھلے پون گھنٹے سے اس کافے میں موجود تھے، جبکہ اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پریسا کا چہرہ گواہ تھا کہ اس وقت سامنے ہوتا تو پریسا اس کا سر پھوڑ چکی ہوتی۔ پیازی رنگ کی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ شفون کے دوپٹے کو گلے کے گرد مفرل کی طرح لپیٹ کر دونوں پلو سامنے گرا رکھے تھے۔ کلائی میں نازک رسٹ واچ روٹین سے ہٹ کر وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکی سی تیاری میں اس نے سیل اٹھا کر جارحانہ انداز میں ہارون صاحب کا نمبر ملایا۔ سر وہ آپ کا چہیتا ابھی تک نہیں آیا، ہم پچھلے پون گھنٹے سے یہاں بیٹھے خالی آفس میں مکھیاں مار رہے ہیں۔ دریج بچے دریج، ہارون صاحب نے اسے شانت کیا۔ مصروف ہوگا تبھی نہیں آیا، ورنہ وہ جان بوجھ کر انتظار نہیں کرواتا۔ میں اسے اتنا تو جانتا ہوں۔ تبھی آفس کا گلاس ڈور کھولتے براؤن 2 پیس میں وائٹ شرٹ میں ملبوس باوقار چال چلتا سیف الملوک اندر داخل ہوا۔ معاذ نے پلٹ کر دیکھا اور پھر کھڑا ہوا۔ میں بتا رہی ہوں سر، اگر وہ 5 منٹ میں نہیں آیا تو میں چلی جاؤں گی۔ سیف پریسا کی کرسی کے عین پیچھے آ رکا تھا، جبکہ معاذ کو کھڑا ہوتا دیکھ کے پریسا نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ السلام علیکم۔ سیف اس کے قریب سے گزر کے پاورڈ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ پریسا نے لب کچلتے کال ڈراپ کی۔ اپنے ہی آفس میں کوئی چوروں کی طرح دبے پاؤں آتا ہے؟ بیٹھیے پلیز، نرمی سے کہتے شاہانہ انداز میں ان کے مقابل کرسی سنبھالی۔ تھینک یو سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اٹس اوکے معاذ، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اور کیا لیں گے آپ لوگ؟ ہم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے آفس سے 2 بار چائے بھی مل چکی ہے۔ پریسا کے ازحد سنجیدہ لہجے پر معاذ اور سیف الملوک نے اس کی جانب دیکھا۔ میں ہارون صاحب کو یہاں پہلے ہی بتا چکا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے فی الحال، لیکن انہوں نے کہا آپ لوگ انتظار کر لیں گے تو اس انتظار میں میرا کوئی قصور نہیں، سو میں معذرت نہیں کروں گا مس۔ اس نے فریش لائم جوس منگواتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پوچھیے میڈم۔ کرسی سے ٹیک لگاتے سیف الملوک قدرے پرسکون نظر آیا۔ پروفیشنل انداز میں کیے گئے سوالات کے اس نے مدبرانہ جوابات دیے تھے، لیکن جب اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر ہوا تو اچانک پریسا کا لہجہ بدلا۔ اس کے رویے میں تناؤ اور چڑچڑاہٹ کے ساتھ غصے کا عنصر نمایاں تھا، جسے سیف بھی محسوس کر چکا تھا۔ میں ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتی ہوں، پریسا نے سیف کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے کہا۔ میرا خیال ہے ابھی وہ جو آپ میرا ششبہ نظر گنگال رہی تھی وہ سب پرسنل ہی تھا۔ پریسا کی طرح وہ بھی ایک دم روڈ ہوا تھا۔ معاذ نے دونوں کو جارحانہ انداز دیکھا۔ چکر کیا ہے یار، پچھلے 1 برس سے آپ سیاست میں ہیں، کبھی انٹرویو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ پریسا نے اس کا انداز اندیکھا کرتے پوچھا۔ آپ کا منتظر تھا نا کہ کب آپ مجھے یہ اعزاز بخشتی ہیں؟ سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر جہاں معاذ نے مسکراہٹ دبائی وہیں پریسا نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے یہاں سنجیدہ بات ہو رہی ہے، پری نے متنبہ کیا۔ سیف الملوک نے سر جھٹکا۔ اور اب تک آپ کا کوئی اسکینڈل
جی جی میں معذرت خواہ ہوں۔ سیف نے اس کی بات کاٹتے سیدھا ہوا۔ پریسا نے لب بھینجے اسے دیکھا، اس کا چہرہ گلابی سے سرخ ہوا۔ معذرت خواہ ہوں کہ ابھی تک اپنی کارکردگی سے آپ جیسے صحافیوں کو ہانی نہیں دی۔ حالانکہ آپ کے خیال کے مطابق تو مجھے ایسی جگہ ہونا چاہیے تھا جہاں کا نام لینا بھی شریف لوگ توہین سمجھتے ہیں۔ پریشا جو اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر نگاہ چرائی، چہرہ سرخ ہوا۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ معاذ نے مشکل کہکہا کا گلا گھونٹا۔ گڈ شاٹ باس۔ اب میں جانا چاہتا ہوں مس صحافی، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا سر، معاذ نے کھڑے ہوتے خلوص دل سے کہا۔ سیف نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، مجھے اچھا لگا معاذ آپ سے مل کر۔ اور آپ مس صحافی؟ اب وہ خفا لڑکی کی جانب بڑھا۔ آپ نے مجھے مایوس کیا، اس نے تعصب سے کہا۔ پریسا نے کھا جانے نگاہوں سے اس کا وجیز چہرہ دیکھا۔ ایک نصیحت ہے، عمل کریں یا نہیں آپ کی مرضی، اپنی ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی کو الگ الگ ہی رکھیں۔ آپ کا انداز بالکل پروفیشنل نہیں ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ایکسکیوز می۔ میں روز اور عماد کو گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ کر سفینہ ان کے پیچھے لپکی۔ جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیں۔ فرینڈس؟ سفینہ نے نازک سی مومی ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ میں روز نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں لڑکی اور لڑکی کے بیچ دوستی کو نہیں مانتا۔ ڈرتے ہیں؟ شیطان کے وارڈ سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ میں شیطان ہوں؟ سفینہ نے دانت بھینجے اس بظاہر نظر آنے والے سخت گیر انسان کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نامحرموں کے بیچ تیسرے وجود کا ذکر کر رہا ہوں، اسے تحمل سے جواب دیا۔ اگر میری بات سے ہرٹ ہوئی ہیں تو معذرت، سنجیدگی سے کہتے وہ پلٹ گیا، جبکہ سفینہ کی نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر جمی تھی۔ تمہاری یہ پارٹسائی غرور خاک میں نہ ملایا تو سفینہ نام نہیں میرا۔ اب تو میری ضد ہو مہروز شجاعت۔ خیریت ہے بھائی، اتنا غصہ کس چیز پہ آ رہا ہے؟ پریسا کی میز کے قریب سے گزرتے اس کے چہرے کے بگڑے زاویے اور مٹھی میں دبے قلم کو دیکھتا پوچھا تو اس نے چونک کر معاذ کو دیکھا۔ تمہارے پاس سیف الملوک کا پرسنل نمبر ہے؟ وہ اوہ، تو تم اتنی دیر سے منہ کے زاویے بگاڑ کر سیف کو سوچ رہی تھی؟ معاذ نے ازحد دلچسپی سے پوچھا۔ تو پریسا نے اس کو گھورا۔ نمبر 2 ہاتھ بڑھایا۔ پرسنل تو نہیں ہے۔ معاذ نے جیب سے کارڈ نکال کے اس کی جانب بڑھایا۔ آفس کا ہے اور پی اے کا۔ السلام علیکم۔ رونامۂ نوائے شہر سے صحافی پریسا بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، شائستگی سے جواب دیا گیا۔ جی میڈم، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مجھے ایم این اے صاحب کا ذاتی نمبر چاہیے۔ معذرت خواہ ہوں میم، ہمیں اجازت نہیں ان کا نمبر دینے کی، ہم نے ایک روز قبل ان کا انٹرویو لیا تھا۔ مجھے ان سے ان سلسلے میں بات کرنی ہے، آپ ان سے بات کر لیں، مجھے ان کا نمبر چاہیے، میں 10 منٹ تک کال کرتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے کال ڈراپ کر دی۔ حیرت انگیز طور پر سیف کا نمبر اس شرط کے ساتھ مل چکا تھا کہ وہ اسے رات 12 بجے سے قبل کال نہیں کر سکتی۔ اس وقت 11:50 کا وقت تھا۔ جب وہ لیفٹ رائٹ کرتی بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ جیسے کال کرنے کی اتنی بے چینی تھی۔ وہ آرام دہ سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ ادھر گھڑیال نے 12 بجے کا الارم بجایا، ادھر اس کا سیل بجا۔ سیف نے سیل اسکرین پر جلتا پشتا نمبر دیکھا جو اس کے پاس صحافی کے نام سے محفوظ تھا۔ السلام علیکم۔ سیف الملوک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے چت لیٹ گئے۔ پریسا بات کرتی ہوں۔ سیف کے سلام کا جواب نہ دے کر اس کا موڈ کارت کر چکی تھی۔ سیف نے دانت پیسے۔ مینر اس لڑکی کو چھو کے بھی نہیں گزرے تھے۔ جانتا ہوں، گمبھیر لہجہ دلوں کو دھڑکاتا ہوا تھا۔ تو بتائیے محترمہ، رات گئے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ رات گئے کال کرنے کا آپ جناب کا آرڈر تھا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں اس شرط کی؟ میں آپ کی طرح فارغ انسان نہیں ہوں محترمہ، سینکڑوں کام ہوتے ہیں مجھے دن کے وقت، اور یہ وقت میرا اپنے لیے ہوتا ہے جس میں آپ خلل ڈال چکی ہیں۔ آپ کو تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی نمبر دیا ہے آپ کو۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں کہ اس بات کا اتنا غرور ہے؟ سیف نے اسکرین کو گھورا۔ رات گئے میری صفات گنوانے کے لیے کال کی آپ نے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو باتیں انٹرویو کے اختتام پر کہیں، اگر کل وہ پبلش ہو جائیں تو کیا ریپو رہ جائے گی آپ کی؟ اس کی دھمکی پر سیف کے لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ میں تو چاہتا ہوں آپ پبلش کر دیں، عوام کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کس قدر غلط شخص کو انتخاب کیا ہے۔ اب میری سوچ سے زیادہ شاطر انسان ہے۔ امپریسو۔ سیف نے ستائشی لہجہ اپنایا۔ کافی ذہین ہیں آپ، ایک ہی ملاقات میں اس حد تک جان لیا مجھے۔ ویسے یہ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اب مجھے سونا ہے، اللہ نگہبان۔ 1 منٹ میری بات سنیں۔ میری تعریف کرنی ہے نا مس صحافی؟ وہ میں سن چکا ہوں۔ شبہ خیر، سنجیدگی سے کہتے کال کاٹتے دوسرا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو ہوگی۔ روزنامۂ نوائے شہر میں میرے دیے انٹرویو کا ایک بھی لفظ شائع نہیں ہونا چاہیے۔ پری کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ ناشتے کے میز پر اسے کارن فلاور میں بجلی سے چمچہ گھماتے دیکھ کر سفینہ نے پوچھا۔ اس نے ماں کا چہرہ دیکھا اور کیا بتاتی، کچھ دھندلی یادوں نے اس کا ذہنی سکون درہم بھرہم کر رکھا ہے۔ کچھ شناسا سا چہرہ، دھندلے عکس سے سونے نہیں دیتے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ کیا تعلق ہے دونوں کے بیچ؟ وہ گرداب میں پھنس چکی تھی۔ ماں سے پوچھنے کا مطلب ان کی ناراضی تھی اور وہ ماں کو خفا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
ان لوگوں کے لیے تو قطعی نہیں جنہوں نے انہیں تکلیف دی تھی۔ اب جانتی ہے چند دن قبل ہم لوگوں نے سیف الملوک کا انٹرویو لیا تھا۔ سفینہ نے چون کر سے دیکھا، چائے کا کپ واپس رکھتے پوری توجہ سے بیٹی کو دیکھا۔ تو وہ انسان بہت مغرور گھمنڈی ہے مما، اس کے لہجے سے جھلکتی خفگی نے سفینہ کو قدرے پرسکون کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے انٹرویو شائع کروانے سے رکوا دیا؟ ایسا کیا تھا اس انٹرویو میں؟ کچھ خاص تو نہیں، بس اسے رکوا دیا۔ شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کیسے؟ سفینہ کا دل دھڑکا۔ کچھ کہا اس نے تمہارے متعلق؟ کہے گا تو تب نہ جب اسے کسی بات کا کوئی فرق پڑتا ہے، وہ تو بس اپنی سناتا ہے۔ تم دور رہنا اس سے۔ پریسے کو اٹھتے دیکھ کر سفینہ نے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ کوئی فارغ انسان نہیں ہے مما کہ کسی بھی وقت کسی سے بھی مل لے۔ شاندار آفس میں شیشے کی وسیع میز کے پیچھے پاور سیٹ پر پین انگلیوں میں گھماتے، گہرے پینٹ آف وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیو میں، وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا جوان غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں تھا کہ مخصوص رنگ ٹون پر لبوں کو مسکان چھو گئی۔ قلم پر میز رکھتے سیل اسکرین پر مائع پرنسس جگماتا دیکھ کر کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خانی بات کر رہی ہوں، سیف الملوک سے بات کروا دیں، ایک ادا سے کہا گیا جملہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جی خانی صاحبہ، سیف الملوک بات کر رہا ہوں۔ اوپس۔ خانی نے سر پر چپت لگاتے تعصب کا اظہار کیا۔ سیف اسے اس انداز سے جی بھر کے محفوظ ہوا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فائن، بٹ آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے سے اداسی جھلکی۔ میں بھی آپ کو مس کر رہا ہوں زندگی۔ تو آپ ہم سے ملنے آ جائیں نا، لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ شہری چاچو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹیں۔ خانی نے منہ بناتے شکایت کی۔ میں آؤں گا نا تو ہم چاچو کی پٹائی کریں گے۔ وہ کیوں تنگ کرتے ہیں پرنسس کو؟ تب بھی کلاس ڈور ڈھکیلتے پریسے کو اندر آتا دیکھا وہ لمحے کے لیے چپ ہوا اور پی اے کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور پریسا کو ایک سخت گوری سے نوازتے بیٹھنے کو کہا۔ کب آئیں گے آپ؟ کل انشاءاللہ۔ اس نے کرسی گھمائی۔ اب وہ سائڈ پوز سے پریسا کو سامنے تھا، بائیں ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وعدہ کریں آئیں گے۔ اتنی بےتباری اچھی نہیں ہوتی پرنسس۔ پریسا نے اس کے لہجے سے چھلکتی محبت اور نرمی کا شدت محسوس کرتے بے ساختہ اس کا وجہ چہرہ دیکھا، جہاں پہلا نرم سا تاثر بھلا لگ رہا تھا۔ وعدہ آؤں گا، ایک اور وعدہ بھی کریں۔ جی بولیں، اب کون سا وعدہ کروں؟ اس نے وقت دیکھا، 15 منٹ بعد اسے میٹنگ میں جانا تھا۔ آپ ہماری طرف آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر، لیکن میں تو گھر پہ صرف رات کو ہوتا ہوں۔ آپ اکیلی کیا کریں گی اتنے بڑے گھر میں؟ کوٹ پہنتے نرمی سے کہا۔ پریسا نے حیرت سے اسے انداز دیکھا جو اسے بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ سمجھا کریں نا چاچو، خانی کے رازدار انداز میں مسکرایا۔ آپ سمجھا دینا زندگی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایکچولی میں وہاں آؤں گی تو چچی ڈھونڈوں گی نا۔ خانی کی بات پر ایک پل کے سیف کے کف موڑتے ہاتھ لٹکے، نگاہ بے ساختہ سامنے مومی گڑیا کی جانب بڑھی، پھر ایک دم ہنسا۔ جیسا آپ چاہیں پرنسس، ابھی چاچو کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، رات میں بات کرتے ہیں۔ وہ کرسی کے پیچھے سے نکلتے پریسے کو نظر انداز کرتا دروازے کی جانب بڑھا، تبھی پریسے عجلت میں اس کی سامنے آئی۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ کون سا طریقہ ہے رستہ روکنے کا؟ وہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے مہمان کو نظر انداز کرنا؟ مہمان؟ سیف نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اس کا جائزہ لیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ مہمان نہیں ہیں، زبردستی آفس آئی ہیں۔ سوچیں گے اسٹاف آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا تو؟ پری کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ سوری، مگر مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ اپائنٹمنٹ لے لیجئے، پھر بات کریں گے۔ مگر مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ آپ کس حق کے تحت مجھ پر روز جمانے کی کوشش کر رہی ہیں صحافی؟ پریسو کو ایک دم غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھلا سیف پر کس حق سے روب ڈال رہی تھی؟ ہٹیے رستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی بات سن لوں گا آپ کی۔ آپ میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتے۔ سیف کے بڑھتے قدم اس کے درست لہجے پر ٹھٹکے، دماغ ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ انہی قدموں پر مڑتا پریسے کے دونوں بازوؤں کو اپنی جارحانہ گرفت میں لیتے قریب کیا۔ ان کے بیچ محض چند انچ کا واسطہ تھا۔ پری کا چہرہ اس کی قربت میں سرخ پڑا، دھڑکنیں سرپٹ تھیں۔ اگر میں چاہوں تو یہ چند انچ کی دوری سیکنڈز میں مٹا دوں، مگر سیف الملوک اتنا کمزور انسان ہے۔ اس کی لرزتی پلکیں نم پیشانی کو دیکھتے سیف کا لہجہ نرم ہوا۔ آئندہ یوں میرے روبرو مجھ پر حق جتانا مت جتانا۔ میں حق جتانے پر آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرے آس پاس نظر مت آنا مس صحافی، ورنہ نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ سنا ہے مہروز شجاعت آج اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کروا رہا ہے۔ تم پوچھو گی نہیں وہ کیوں منہ میٹھا کروا رہا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس کی خوشی غمی سے؟ سفینہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ سنو فراز، رومیہ کی پکار پر سفینہ نے چونکا اس کی جانب دیکھا۔ مہروز منہ مٹھائی کس خوشی میں کھلا رہا ہے؟ ان کے ہاں بیبی آیا ہے۔ بیبی؟ کس کا بیبی آیا ہے؟ مجھے کیا معلوم، ہوگا بھانجا بھتیجا۔ سنو میں چند دن تک یوں نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ خیریت؟ ماموں آ رہے ہیں، بیمہ فیملی، اس لیے۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ اپنے نانا کے پاس رہتی تھی جو ریٹائرڈ جج تھے۔ میں تمہیں مس کروں گی سفینہ۔ رومیہ نے اس کا
ہاتھوں میں لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں اس لیے تمہارے اس پروفیشن کے خلاف تھا۔ وعدے کے مطابق سیف الملوک گاؤں آیا تھا جب قاسم نے خفی سے کہا۔ خانی اور اوریا اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ مما، بابا، چاچی، چاچو سب بھی موجود تھے، جبکہ وہ پچھلے 10 منٹ سے باپ کے بعد اب بھائی کی ڈانٹ نہایت تابعداری سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ چہرے پر نرم سا تاثر پھیلا تھا۔ وہ کہیں سے اکھڑ مغرور انسان نہیں لگ رہا تھا جیسا کہ وہ جانا چاہتا تھا۔ اتنے دنوں تک شکل بھی نہیں دکھاتے۔ میں خود سوچ رہا ہوں مستعفی ہو جاؤں، سیف نے سنجیدگی سے کہتے انہیں حیران کر دیا۔ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ماں بھابھی نے بے یقینی سے سوچا۔ جی سچ، مگر ابھی 1-1.5 برس نہیں۔ سنو، تم اسے کیوں نہیں ڈھونڈتے بیٹا؟ بابا کے کہنے پر سیف نے انہیں دیکھا۔ ڈھونڈا تو نہیں جاتا جو کھو جائے، وہ تو میرے سامنے ہے۔ اگر میں چاہوں تو اگلے 10 منٹ میں اسے یہاں لے آؤں، جہانہ انداز میں کہتے سب کو دیکھا جو باقاعدہ سے گھور رہے تھے۔ اب ایسے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مصنوعی ڈرنے کی اداکاری کی۔ قاسم نے موبائل اسے کھینچ کے مارا جو سیف الملوک نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ لوگ اسے یہاں لانے کے لیے اصرار کریں گے، جبکہ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایل ای ڈی پہ پریس کانفرنس کی لائیو کوریج چل رہی تھی۔ والیوم میوٹ تھا۔ پی اے اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر سیف کی مصروفیت پھر ٹی وی اسکرین پر دیکھی جہاں ان کی پارٹی رکن کانفرنس کر رہی تھی۔ سر والیوم کھول دوں؟ کیوں؟ اسے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ بھی ایک جانی پہچانی آواز پر نگاہ اٹھائی جہاں وہ گاجری رنگ کی شارٹ فراک پاجامہ میں ملبوس ساری دنیا سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ایم این اے صاحب کوئی اعلیٰ عرفہ ہستی تو نہیں، بس ہم جیسے عام انسان ہی ہیں؟ تو وہ اتنے مغرور کیوں ہیں؟ اس سوال پر جہاں پارٹی رکن نے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا، سیف نے اسکرین پر دیکھا جہاں پی اے نے بھی پریسا کو گھورا تھا۔ سر یہ صحافی تو آپ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ اس نے پھر سے حسین مگر روٹ سی لڑکی کو گھورا جو ان کے ڈیسنٹ سے باس کے پیچھے ہاتھ دھو پڑ گئی تھی۔ وہ جس دن میں اس کے پیچھے پڑ گیا یہ روئے گی۔ سیف نے سوچتے ہوئے پی اے کو جانے کا اشارہ کرتے سیل اٹھا کر صحافی نام پر کلک کیا۔ شاید دوسری جانب اسی کال کا انتظار تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ او ایم این اے صاحب، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آپ مجھے کال کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر؟ اس وقت تو رات کے 12 بھی نہیں بجے۔ اگر کہہ چکی ہیں تو میری بھی سن لیں۔ جی بالکل، ہم بیچارے عوام آپ کی ہی تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئندہ مجھے تم اس بےہودہ ڈریسنگ میں نظر نہیں آؤ گی۔ پریسا نے سیل کان سے اٹھا کر چھمبے سے اسکرین کے بعد سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، آئندہ اگر تم مجھے اس حلیہ میں نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایکسکیوز می ایم این اے صاحب، ایم این اے عام عوام کے لیے ہوں، تمہارے لیے آج کے بعد سائیں۔ کیا مطلب؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ مطلب آئندہ جب بھی بات ہوگی تم مجھے سائیں پکارو گی۔ اللہ حافظ۔ اس وقت شجاعت اللہ صاحب کی حویلی کی دیوار اپنے مکینوں کی طرح حیرت و ساکت تھے کہ وہ اپنی سامنے بیٹھی فالسی رنگ کی فراک میں نازک سی خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں نم تھی کو نہ سمجھنے والی کیفیت سے دیکھ رہے تھے۔ سامنے شیشے کے میز پر خاکی لفافے میں بند تصویریں تھیں جنہیں ایک کے بعد دوسری نظر نہیں دیکھا گیا۔ مہروز شجاعت نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی۔ شجاعت اللہ یہ ماننے سے انکاری تھے، مگر پھر لڑکی اپنی عزت خود کیسے داؤ پر لگا سکتی تھی؟ وہ مہروز کو کال کر چکے تھے، وہ 10 منٹ میں پہنچنے والا تھا۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ماں باپ کے علاوہ بھائی بھابھی اور 5 وجود کو دیکھ کر انہیں قدموں پر تھام گیا۔ اس کا یوں تھم جانا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ شجاعت جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ مہروز کے پیچھے ہی ایک گندمی رنگت تھوڑی سی فرابہ لڑی بچوں کو گود میں لیے اجنبی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مہروز، تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ اشارہ سفینہ کی جانب دیکھتے اس کا سر اس بات میں ہلا۔ شجاعت صاحب نے وہ تصویر اس کے منہ پر ماری جو اس کے چہرے پر ٹکراتے قدموں میں بکھر گئی، اور مہروز کے ساتھ شارکہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو کہ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ میرا خون، میری تربیت اس قدر غلیظ نہیں ہو سکتی۔ بابا صحیح ہے، سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مہروز نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا یقین کریں بابا صحیح، وہ روحان سا ہوا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے مہروز۔ شجاعت بیوی اور بچے کے ہوتے ہوئے ایسی نیچ حرکت کرتے۔ سفینہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا، مگر بیوی بیٹی کا ذکر پر چون کر اس نے بے یقین کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ اف مہروز، شادی شدہ تھا وہ کراہی، غلطی تم نے کی ہے اور اسے سدھارو گے بھی تم۔ دلاور، شجاعت مہروز نے کیسے کہتے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا۔ جی بابا صاحب، بیٹی سے اس کے گھر کا پتہ لو اور ان کے سرپرستوں کو یہاں لے کر آؤ۔ شام کو مہروز کا نکاح ہے۔ ان کے ویسے پر وہاں موجود سبھی لوگوں کے حیرت کا پہاڑ ٹوٹا، جبکہ سفینہ کا وجود
زلزلوں کی زد میں تھا، ایسا کچھ ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ہارون صاحب کی منت سماجت کے بعد سیف ایک بار پھر سے انٹرویو کے لیے مان گیا، اور پری سے آج ہارون صاحب کی فرمائش پر لائٹ سے پنک اور جویلری میں عام روٹین کی نسبت بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس بار وہ لوگ سیف الملوک کے گھر موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کے بعد سیف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ پریسا کی جانب اٹھی۔ نیوی بلو شرٹ پہ سفید دھاگوں سے ہلکی سی کڑاہی تھی، کانوں میں ہم رنگ ننھے اویزے، بال لمبے ہاف کیچ میں بندھے تھے۔ لائٹ میک اپ میں وہ ماس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی، ان کے بیچ فاصلہ موجود تھا، مگر سیف کا خون کھول اٹھا۔ السلام علیکم سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جو ملازمہ سے معاذ کو چائے سرو کرنے کا کہہ رہا تھا، پریسے اور معاذ نے بغور اس کا سخت انداز دیکھا۔ ملازمہ معاذ کو سرو کر کے سیف کے اشارے سے باہر نکل گئی، جبکہ پریسا کا چہرہ تضحیک کے احساس سے سرخ ہوا۔ معاذ بیچارہ ہکا بکا بیٹھا باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چائے پیجیے، معاذ سیف نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بعجلت چائے ختم کر کے واپس رکھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ سیف کے سنجیدہ انداز میں معاذ کے ساتھ پریسا بھی سرخ چہرہ لیے کھڑی ہوئی۔ مس صحافی آپ نہیں جائیں گی؟ سیف اٹھ کے اس کے مقابل آیا۔ معاذ نے حیرت، جبکہ پریسا نے بے یقینی سے اس کا دھونس پر انداز دیکھا جس نے معاذ کا چہرہ فوکس کیا ہوا تھا۔ اور میرا پیغام اپنے ہارون صاحب کو دے دینا، اس نے جو میری بیوی کو بطور چارہ میرے سامنے پیش کیا، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ معاذ کو ششتر دیکھ کر اس کا لہجہ انتہائی سخت ہوا تو معاذ بکھلا کر بھاگا۔ یہ کیا بیہودہ بات کی ہے آپ نے؟ پریسا کو چند لمحے لگے تھے سنبھلنے میں۔ نکاح بیہودہ نہیں ہوتا وائف، اسے جھٹلانے والے بیہودہ ہوتے ہیں۔ سیف کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر پریسا بکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سیف نے صورت سے اس کی کلائی تھام کر سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے مقابل آئی۔ منع کیا تھا نا تم آئندہ لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرو گی، مگر تمہیں میری باتیں سمجھ میں کہاں آتی ہیں؟ پریسا کا خوف سے زرد چہرہ دیکھتے سیف نے نرم لہجہ اپنایا۔ لیکن خیر، اب میرے ساتھ رہو گی، سب سیکھ جاؤ گی۔ اس نے ہاتھ سے اس کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ پریسا تڑپ کر پوچھلی، ڈونٹ ٹچ می، میں نہیں مانتی اس بات، آپ کی بات جھوٹ ہے۔ اگر ہمارا نکاح ہوا ہوتا تو مجھے علم ہوتا، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ اسے نم سے لہجے میں کہتے کلائی چھڑوانا چاہیے، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سیف نے دوسرے ہاتھ سے سیل نکالتے چند بٹن دباتے اسکرین پریسا کے سامنے کی، جس کی نگاہیں نکاح نامے پر جم گئی۔ تبھی سیف کے سیل پر کال آ گئی، اس نے فوراً ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ مسلسل مذمت کرتی پریسا کی کلائی مضبوطی سے تھامتے وہ سنجیدگی سے بولا، وعلیکم السلام چاچو، میرے شہر آنا ہے۔ خانے کی فرمائش پر وہ مسکرایا۔ کیوں میرا بچہ؟ پریسا نے مذمت ترک کرتے اسے فیملی ممبر سے بات کرتے دیکھ کر چلانا چاہا، مگر وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ فوراً اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے آواز کا گلا گھونٹ گیا، میں بور ہو رہی ہوں نا چاچو، آپ سے ملنا ہے۔ فی الحال نہیں میرا بیٹا، آپ شہری چاچو کے ساتھ کھیلو نا، اور بھائی کے ساتھ۔ پریسا نے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑے تو اس نے دانتوں میں دانت جماتے پریسا کو گھما کے اس کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ابھی چاچو کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو باہر لے جائیں گے۔ تھینکس چاچو، خانی چہکی، موسٹ ویلکم میرا بچہ، محبت سے کہتا کال کاٹتے اپنے مضبوط گرفت میں نازک سے سراپے کو دیکھتے اس کا چہرہ سامنے کیا جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، پلکیں لرز رہی تھیں۔ تم تو بالکل جنگلی ہو، اتنی زور سے کاٹتے ہیں۔ اس کے غیر ہوتی حالت دیکھتا ہے کزن لہجہ نارمل کیا اور ہتھیلی سامنے پھیلائی، دانتوں کے نشان تھے۔ چلو اب آرام کرو، اس کا چہرہ تپتپایا، مجھے جانا ہے۔ پریسا نے پلکیں اٹھاتے کپکپاتے لہجے میں کہا، یہاں سے جانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ سیف نے سنجیدگی سے کہتے اس کا مفرد کی طرح لپٹا دوپٹہ اتارا۔ پریسا نے خوف سے اس کا چہرہ دیکھا جو اب دوپٹہ پھیلا کر اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ دیکھو ایسے دوپٹہ لیتے اتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے پریسا کا رخ قداور آئینے کی جانب موڑا جہاں وہ دونوں آپ پاس کھڑے مکمل لگ رہے تھے۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہے تو کر لو نا، میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن اس گھر سے باہر جانے کی سوچنا بھی مت، ابھی مجھے جانا ہے۔ ملازمہ تمہیں گھر دکھا دے گی۔ سفینہ کو رتی برابر یقین نہیں آ رہا تھا قسمت اس کے ساتھ کیا وار کر گئی۔ مہروز اور اس کی مذمت کی پرواہ کیے بغیر شجاعت اللہ نے اس کے نانا کو بلوا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے ان کے نکاح کو۔ شارکا جو مہروز کی تایازاد کزن تھی، اس سے مہروز نے پسند کی شادی کی تھی۔ قاسم 4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارکا کے لبوں پر گویا کفل لگ گیا، وہ بس روبوٹ کی مانند اپنے امور سر انجام دیتی رہتی تھی، جبکہ سفینہ نے اس کا جینا حرام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے ہر طرح سے حویلی والوں کو زچ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ بھی جانے کس مٹی سے بنے تھے، کوئی رد عمل ہی نہیں دکھاتے۔ اس روز دلاور اور مہروز گھر واپس آئے تو نگاہ بے ساختہ سامنے کچن سے چائے لاتی شارکا پر پڑی، جو اپنے ہی دھیان میں تھی، جبکہ سفینہ نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے مہروز اتنی محبت اور چاہت سے اپنی آنکھوں میں چمک لیے دیکھتا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس عام سے چہرے میں؟ وہ جارحانہ شارکا کی جانب بڑھی۔ مہروز اس کا تارا بھامتے تیز قدموں اس کی جانب بڑھا، مگر سفینہ نے جان بوجھ کر ہاتھ مارتے چائے کی ٹرے گرا دی جو شارکا کے پاؤں جھلسا گئی۔ شارکا! مہروز نے سفینہ کو دیکھتے شارکا کی تکلیف کی شدت سے سرخ چہرہ
ہاتھوں میں تھام لیا۔ مہروز نے ملازموں کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا۔ شارکہ کو بٹھایا جبکہ سفینہ نفرت بھری نگاہیں ان تینوں پر ڈالتی پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سیف جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا جہاں وہ کل کی بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ پریسا اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی، شدید گریہ زاری سے سرخ سوجی آنکھیں بکھرے باز۔ سیف کو بے ساختہ ترس آیا، مگر ہمدردی جتانا کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار، میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ پریسا اس کے مقابل کھڑی ہے تو ٹھیک ہے، کل دوبارہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ سیف مطمئن انداز میں تھا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس سے بے دردی سے چہرہ رگڑا، رہنا تو پڑے گا، ہنس کر رہو یا رو کر، تمہاری مرضی۔ سیف نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ سیف پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی تو اس نے لب بھینجے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سیف نے نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ دیکھو صحافی، تم ایسے کمزور لوگوں کی طرح روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی، تم پر تمہارا پرانا انداز اچھا لگتا ہے۔ اچھی نہیں لگتی تو جانے دینا مجھے یہاں سے، نرم لہجے میں کہتے سیف کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے۔ انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ سیف نے بے ساختہ جھکتے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی، چہرہ حیا سے گلال ہوا۔ آئندہ جب بھی رو گی ایسے ہی کروں گا، فیصلہ تمہارا ہے، چاہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو یا رو کر، مجھے قریب آنے کا موقع دو۔ سیف 2 قدم اس کی جانب بڑھا، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ گڈ، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت۔ اب جلدی سے فریش ہو، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، بھاگ جاؤں گی میں یہاں سے۔ پریسا کی بچکانہ دھمکی پر سیف نے مسکراہٹ دبائی۔ اجازت ہے، اگر بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جانا۔ ریئلی؟ پریسا نے حیرت و بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو سر خم کرتے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ شارکہ کو دعائیں دیتے مہروز جارحانہ انداز میں دروازہ کھیلتے اندر داخل ہو کے دہاڑا۔ سفینہ جو اوندھے منہ بیڈ پہ لیٹی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مہروز کا وجیح چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ کیا کیا میں نے؟ اتنی ہی معصوم ہونا تم جیسے اندازہ ہی نہیں کہ آخر اس نے کیا کیا۔ معصوم تو میں ہرگز نہیں ہوں مہروز شجاعت، معصوم فرشتہ تو وہ تمہاری شارکہ بی بی ہے جس کے تم دیوانے ہو۔ شٹ اپ، نام مت لینا اس کا۔ کیوں نہ لوں؟ وہی گھٹیا لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو اور ایمانداری سے فیصلہ کرو سفینہ کہ دراصل گھٹیا کون ہے؟ گھٹیا تم ہو مہروز، اور تمہاری وجہ ہی تھی معصوم فرشتہ۔ مہروز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ مہروز، بابا صاحب بلا رہے ہیں۔ مہروز، تم کیا چاہتے ہو؟ شجاعت کے سوال پر اس نے لب بھینجے مگر بولا کچھ نہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم اس لڑکی کو رکھنا چاہو یا چھوڑنا تمہاری مرضی ہے۔ مہروز نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اول روز سے تم پر اعتبار تھا۔ مہروز نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ مگر مجھ سے اس لڑکی کو پرکھنے میں بھول ہوگی، وہ بیٹی ہے گھر چل آئی، مجھے لگا شاید اسے تم سے محبت ہے اس لیے عزت اپنی داؤ پر لگائی، مگر یہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ تو عزت و ناں کا کھیل تھا۔ تم آزاد ہو فیصلے میں، ہماری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں۔ اس روز فراغت کے باعث سیف گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا جہاں سب اس سے پریسا کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب تھے، جبکہ اس نے سختی سے سب کو منع کر رکھا تھا یہاں آنے سے۔ سفید کلف لگے شلوار سوٹ، کلائی پر بیش قیمت گھڑی، ہلکی سی شیو میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ کلون سپرے کرتے، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے اس نے سرسری نگاہ ایل ای ڈی پہ ڈالی جہاں پورے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی تھی۔ بہت دلچسپ۔ ایک منظر دیکھتے اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو فرصت سے صوفے پر بیٹھتے، صوفے کی بیگ پر کونہی ٹکاتے، شہادت کی انگلی ہونٹوں پہ جمائے ظہر دلچسپی سے پریسا کو چوروں کی طرح دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ پریسا اب ادھر ادھر دیکھتی اوپر جا رہی تھی۔ سیف کی نگاہیں اس کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اب وہ چھت پر پہنچ کر پائپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوہ ہو، سیف بے ساختہ ہنسا۔ محترمہ فران ہونے کی کوشش میں ہے۔ سفید چکن ٹروزر کے ساتھ سرخ لمبی قمیض، بالوں کا رف سا جوڑا دوپٹہ شانوں سے گزار کر کمر پر بندھا ہوا تھا۔ بیوقوف لڑکی، جہاں سے کوشش کر رہی ہو سیدھا لان میں اترو گی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، تب ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ بک پھلا کر کھڑا ہوا، پریسا کی گرفت پائپ پر جھوٹ رہی تھی۔ سیف تیزی سے باہر بھاگا، لیکن جب تک وہ باہر نکلا پریسا لان میں دب سے گر چکی۔ نہ جانے کہاں چوٹ لگی اسے کہ آنسو مسلسل سے بہہ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے سیف کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر نامول ہوا۔ چلو اچھا ہے، آئندہ کے لیے سبق مل گیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا جو پاؤں کو دیکھتے روتی جا رہی تھی۔ سیف پنجوں کے بل سامنے بیٹھا۔ چھی چھی، سو سیڈ پریسا۔ سیف الملوک نے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا تو پریسا نے نم آنکھوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا، پھر فوری نگاہ ہٹائی۔ وہ لگ ہی اتنا دلکش رہا تھا۔ بھاگنے کی اچھی کوشش تھی مگر بیڈ لک۔ مگر کوئی بات نہیں، اگلی بار شاید کامیاب ہو جاؤ۔ پریسا نے آنکھیں رگڑتے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا جو اس کی تکلیف کا پوچھنے کی بجائے گھٹنوں پہ کونیاں ٹکائے پنجوں کے بل بیٹھا اسے زچ کر رہا تھا۔ تکلیف سے میری جان نکل رہی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ تم ایک نالائق لڑکی ہو جسے طنز و مذاق میں فرق بھی معلوم نہیں۔ یار میں طنز کر رہا ہوں، اس نے مصنوعی تعصب سے کہتے سر جھٹکا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ پریسا نے خود ہی بتایا۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اس
اسٹنٹ کرو۔ وہ دل کی دہائی نظر انداز کرتا ہے اسے ڈپٹ کر کھڑا ہوا۔ آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آ رہا؟ اس کی معصومیت نے سیف الملوک کا دل لوٹ لیا۔ میری تکلیف، میرے آنسو اثر نہیں کرتے آپ پر۔ سیف پھر سے اس کے مقابل بیٹھا۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت مجھ پر تمہارے آنسو تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو؟ پریسا نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اس بےحوث کو دیکھا۔ سیف مسکرایا، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ اگر میں کہوں مجھے تمہارے آنسوؤں سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پریسا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا جس نے دل پر ہاتھ رکھتے سر خم کیا۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کے آنسوؤں سے نہ پگھلے۔ اس کے جملے نے پریسا کا چہرہ زرد سے سرخ کر دیا۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا بدلتا رنگ دیکھا۔ چلیں؟ کہاں؟ اندر چلتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ آپ ملازمہ کو بلوا دیں، میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ ملازمہ پین کلر ہے کیا؟ سیف نے جس قدر حیرت سے پوچھا وہ پریسا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، مگر وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے جائے گی نا۔ سیف نے اس کی بات پر گھورا۔ مجھے ایسے نخرے بالکل نہیں پسند پریسا۔ سیف الملوک صاحبہ جھک کر نرمی سے بازو میں بھرتے انداز استحقاق سے بھرپور تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ مہروز تک کے قدموں اندر داخل ہوا تو سفینہ بازو سینے پر لپیٹے اس کے سامنے آئی۔ اس نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اپنے ساتھ مہروز کی زندگی کو بھی تماشا بنا دیا تھا۔ مسٹر مہروز شجاعت، مجھے طلاق چاہیے۔ وجہ؟ مہروز نے ضبط سے گہری سانس لیتے تحمل سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ مت بھولو یہ وحشت زدہ ماحول تمہاری ہی کرتوتوں کے باعث ملا ہے۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دینی ہی ہوگی۔ وہ استہزئیہ مسکرائی، کیونکہ تمہیں مجھ میں رتی بھر دلچسپی نہیں، تم صرف میری ضد تھے۔ مجھے تم میں رتی بھر دلچسپی نہیں تھی، تم صرف میری ضد تھے۔ ویسے بھی تمہاری جیتی بیوی ہے تو صحیح تمہارے پاس، کیا تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ ایسی لڑکی سے رشتہ نبھاؤ جسے تمہاری صورت سے بھی کراہت آتی ہے؟ تم سامان پیک کرو، شام میں لالا جا رہے ہیں، میں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ طلاق نامہ بہت جلد مل جائے گا تمہیں۔ واش روم کی جانب بڑھتے مہروز نے عام سے انداز میں کہتے سفینہ پر سختہ طاری کیا۔ ریلی؟ اس میں اتنا حیران الویل کیا بات ہے؟ مہروز اس کے روبرو آیا۔ میں بھی تمہاری محبت میں مجنون نہیں بنا کہ چھوڑ نہ سکوں، میں تو بس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ اس احسان کے لیے کہ میرے ضمیر کو سرخرو کر دیا، ورنہ شاید پوری زندگی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا پچھتاوا رہتا۔ مہروز کے سرد الفاظ کسی تماچے کی طرح سفینہ کے منہ پر لگے۔ صاحب، سفینہ صاحبہ آئی ہیں۔ سیف اپنے کمرے میں تھا جب انٹرکام پر اطلاع دی گئی۔ بیج دوست سنجیدگی سے وہ روم سے نکلا اور اس وقت سفید شلوار اور سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ ہاتھ سے بال سنوارتے سامنے روم کے دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ پریسا نے بے ساختہ آنے والے کو دیکھا۔ سوئے اتفاق اس نے بھی سفید ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ اے لائن شرٹ پہنی تھی۔ 15 منٹ تک ڈرائنگ روم میں آ جانا، کہتے ہوئے پلٹ گیا اور اگلے پل وہ سلام کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سفینہ نے چونکہ اس کی جانب دیکھا، اونچا لمبا وجیح نوجوان ایک لمحے کے لیے نے بیٹی کی نصیب پر رشک آیا، لیکن پھر مہروز کے الفاظ نے ان کے تاثرات سرد کر دیے۔ بیٹھیے پلیز، میں یہاں صرف اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ ان کا انداز حد تک امیز تھا۔ سیف نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ مما تبھی خوشی سے بھرپور چہکار پر سیف اور سفینہ متوجہ ہوئے۔ پری بھاگتے ہوئے ماں سے لپٹی۔ سفینہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ سیف نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ان پر نہ ڈالی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سفینہ نے اس کے بال سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں مما؟ اس سے محبت سے ماں کے ہاتھ چومے۔ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ سفینہ نے شکوہ کیا۔ بہت آتی ہے مما۔ تو پھر چلو مما کے ساتھ۔ سیف مٹھیاں بھینچ سے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماں بیٹی نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ چائے وغیرہ تو آپ لیں گی نہیں، اور بیٹی سے آپ مل چکی ہیں، اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، سو آپ جا سکتی ہیں۔ سفینہ کا چہرہ اہانت کے احساس سے جبکہ پریسا کا غصے سے سرخ ہوا۔ آپ میری مما کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کر سکتے، یہ میرا گھر ہے پریسا۔ سیف الملوک صاحبہ آپ جا سکتی ہیں۔ پریسا کو جواب دیتے وہ پھر سے سفینہ کی طرف متوجہ ہوا جو تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ سیف نے اس کے پیچھے جاتی پریسا کی کلائی تھامی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، خفگی سے کہتے وہ باہر آیا جہاں سفینہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ایک منٹ، سفینہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مزید بھی کچھ رہ گیا تھا کہنے کو؟ انہوں نے دانت پیسے۔ میں نے بہت عزت دی تھی آپ کو، مگر آپ نے کیا کیا؟ سیف کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ میرے گھر بیٹھ کر رزق کی بید بھی کی اور میری بیوی کو ورغلا رہی تھیں آپ۔ سنجیدگی سے گارڈ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر۔ وہ مؤدب سے قریب آئے۔ سیف ایک سنجیدہ نگاہ سفینہ پر ڈالتے گارڈ سے بولا، آج کے بعد بنا میری اجازت کوئی بھی انسان گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی باہر جائے، خواہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جانا چاہے تو شوٹ کر دینا۔ سفینہ نے ہکا بکا ہو کر اس سر پھرے کو دیکھا۔ وہ تو ہو بہو اپنے چچا پر گیا تھا۔ اس کے اشارے پر گارڈ سر خم کرتے پلٹ گئے۔ آپ انہیں کیسے یوں جانے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ میری مما ہیں۔ وہ واپس اندر آئے تو غصے میں بھری بھری سے پھٹ پڑی۔ مما ہیں تو مما کی طرح ہی بیہیو کریں نا۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ تو کہیں جانے والے تھے، یہی بہانہ
بنایا تھا، اب کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ پریسا دانت پیستے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیف ڈریسنگ روم میں چلا گیا، باہر آیا تو بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا، بال بناتے ہوئے پری کی تفصیلی نگاہوں کو یکسر انداز کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں پریسا سیف الملوک صاحبہ، میں نہ تو جھوٹ بولتا ہوں نہ ہی بہانے بناتا ہوں، جو کرتا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں آپ کی ڈیئر مما کو بہانے سے بھیجا تو آپ غلط ہیں، مجھے واقعی کہیں جانا تھا اور اکیلے تمہیں ان کے پاس چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اور ہاں، آج کے بعد تم ان سے ملو گی نہ ہی بات کرو گی، اور ہاں، باہر جانے کی کوشش تو بالکل مت کرنا کیونکہ میں گارڈ کو زیادہ دے چکا ہوں، وہ بنا پوچھے شوٹ کرنے کے پابند ہے۔ پریسا جو انتہائی غصے سے سیف کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اور ریلی آپ نے مجھے شوٹ کرنے کا آرڈرز دیے ہیں؟ واو! سیف نے اس کے نان سیریس انداز پر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی اس سے ابھی تک نہیں سمجھی تھی، تو پھر تو میں ضرور جاؤں گی۔ میں سیریس ہوں مسز سیف، میں گارڈز کو آرڈر دے چکا ہوں، آپ باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سیف سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ پریسے نے ناک سے مکھی اڑائی اور بھلا کیسے اسے شوٹ کرنے کا آرڈر دے سکتا ہے۔ سفینہ کو حویلی سے آنے کے بعد خوشخبری ملی تھی، وہ اپنے بچے پر حویلی والوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اس لیے ماموں کے پاس کینیڈا چلے گئی جہاں پریسا کی ولادت ہوئی، اور ہاں، ہر ماں کی طرح سفینہ کو بھی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ نانا اور ماموں کے بارہا کہنے کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانی۔ پری سے 3 برس کی تھی جب وہ لوگ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ بہروز کو بھی بیٹی کی پیدائش کی خبر ہو چکی تھی، وہ اس ننھی سی پری سے ملنے کو بےتاب تھے۔ پری سے 3.5 برس کی تھی، اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا تھا جب مہروز ایک روز اس کے اسکول چلے گئے۔ پچھلے چند دن جو روز سے سیف الملوک مصروفیت کے باعث کافی تغیر سے گھر آتا تھا۔ پریسے کو کتنے دن ہو گئے اس سے بات کیے، اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ دوپہر سے اب تک پری نے 20 کالز کی تھیں۔ ٹیرس سے گھر کے لان کا جائزہ لیتے اس نے پھر سے سیف کا نمبر ملایا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ پہلی بیل پر کال ریسیو کرتے سیف نے بڑے ضبط سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ جانتی ہوں فارغ نہیں بیٹھا ہوا میں، کوئی کام ہے تو بتاؤ ورنہ دوبارہ کال کی تو بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کب آئیں گے؟ آ رہا ہوں وہی 5 منٹ میں گھر ہوں گا، تو پلیز اگلے سیکنڈ کال مت کرنا، میں پہلے ہی بہت برداشت کر چکا ہوں، ضبط مت آزمایا کرو میرا۔ اوکے، اب گھر پر بات ہوگی۔ صلح جو انداز بناتے کال کاٹی، کیونکہ احساس تھا کہ وہ سیف کا واقعی ضبط آزما چکی ہے۔ وہ باوجود سیڑھیاں اترتے باہر آئی، سیاہ پاجامے کے ساتھ سرخ اور مہندی رنگ کی لائن شرٹ، پاؤں میں نازک سے سینڈل اور بڑا سا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی گوندی ہوئی تھی۔ تو سیف الملوک نے مجھے شوٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے رک کر موبائل تھوڑی سے لگاتے سوچا، پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ پری بھاگ کر پورچ میں گاڑی تک پہنچی، تب بھی لینڈ کروزر دیو ہیکل گیٹ عبور کرتی پورچ میں پہنچی۔ پیچھے گارڈ کی جیت تھی، تب ہی سیل اسکرین سے نگاہ اٹھاتے سیف کی نگاہ بیک مرر کی جانب پڑی، جہاں اس نے شفون کے دوپٹے کی جھلک دیکھی۔ سر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر باہر نکل کر دانستہ موبائل دیکھنے لگا۔ تو فرار کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ؟ سیف محفوظ ہوا، وہ گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھا جب سیف الملوک کے ذہن میں دھماکہ ہوا، مسکراہٹ سمٹی۔ او شٹ! وہ دیوانہ وار پری کی جانب لپکا۔ اس سے قبل کہ وہ گیٹ کی دہلیز پر قدم رکھتی، سیف نے اسے مضبوط گرفت میں لیا، تب بھی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں ان بیلنس ہو کر ماربل فرش پر گرے۔ سیف سیاہ 3 پیس سوٹ میں چاروں شانوں چت تھا، وہ پری اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خوف سے لرزتی اس کے اوپر تھی۔ گارڈز نے مسکراہٹ دبائی، نگاہوں کے ساتھ سر جھکائے رخ موڑا۔ سیف کو چند لمحے لگے حواس بحال کرنے میں۔ گارڈز کے رخ موڑنے پر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو نرمی سے پری کو اٹھاتے اٹھا، اسے بازو کے سہار میں لیتا اندر چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو پری؟ لو پانی پیو۔ پری سے کے قریب بیٹھتے نرمی سے اس کو پانی کا گلاس دیا، وہ گھٹا پی گئی۔ آپ نے واقعی مجھے مارنے کے لیے کہا تھا؟ خوف سے زرد چہرے کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے پریسے نے دل گرفتی سے پوچھا، تو سیف نے بے ساختہ سے سینے سے لگایا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے نا؟ سوری۔ سیف نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ ویسا کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ اگر آپ نہ آتے تو؟ کیوں نہ آتا؟ سیف نے پریسے کی پرچھائی ہے تو وہ بلا کیسے نہ آتا؟ نرمی سے اس کے بال سمیٹے۔ تم پرسکون ہو کر لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، پلیز مت جائیں۔ پریسا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ملتجی لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تم لوگ ریلیکس رہو۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اندازہ ہے تم لوگوں کو اگر میں ایک لمحہ تاخیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ سیف کا بس چلتا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے چلنی کر دیتا۔ سوری سر، مؤدب انداز میں ہاتھ بندھے سر جھکائی گارڈز کی معذرت پر اس نے کھا جانبی نگاہوں سے دیکھا۔ سر آپ کا حکم تھا تو ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ حکم کے غلام؟ کامن سینس بھی کوئی چیز ہے، اگر میں کہوں گا مجھے شوٹ کر دو تو کر دو گے؟ نو سر، نو سر کے کچھ لگتے جسے شوٹ کرنے لگے تھے وہ بھی میری ذات کا حصہ ہے۔ اگر میں جذبات میں کوئی فضول بات کہوں تو بیوقوفوں کی طرح منہ اٹھا کر تکمیل کرنے مت کھڑے ہو جایا کرو۔ خفگی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے چلتا نکل گیا۔ سوری سر، مگر آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں روز پری کے اسکول آفس میں بیٹھا تھا جب تقریباً اس کے ہم عمر صاحب نے شائستگی سے کہا۔ ایسا ہی ہے، میں پری کا فادر ہوں، ہمارا
ہماری سپریشن ہو چکی ہے. میری بیٹی پچھلے 3.5 سالوں سے اپنے ننیال میں ہے اور مجھے اس سے ملنا. میں وعدہ کرتا ہوں اسے 2-3 گھنٹے میں واپس اسکول چھوڑ جاؤں گا. اس کے دادا دادی سے ملنا چاہتے ہیں اس سے, لیکن سر یہ مشکل ہے میم. سوینا نے سختی سے منع کر رکھا ہے. وہ میری بیٹی بھی ہے. اگر چاہوں تو 1 منٹ میں اپنی بیٹی کو اس کے پاس نہ رہنے دوں, لیکن میں اتنی چھوٹی بچی کو ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتا. نمبر ملائیے میڈم کا, میں خود بات کرتا ہوں. پرنسپل نے نمبر بتایا تو میں روز ڈائل کرتے سیل کان سے لگا گیا. میں روز شجاعت بات کر رہا ہوں. دوسری بل پر کال ریسیو کر لی گئی. ہیلو کے جواب میں اسے فار لہجے میں تعارف کروایا تو دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, صرف یہ بتانے کے لیے کال کیا میں اس وقت اپنی بیٹی کے اسکول سے اس سے ملنے آیا ہوں. میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں. تم ایسا نہیں کر سکتے. سفینہ کا لہجہ کپ کپایا. باپ ہوں میں, ایسا کر سکتا ہوں. دنیا کی کوئی عدالت مجھے اپنے بچے سے ملنے سے نہیں روک سکتی. جلدی فیصلہ کرو, ابھی چند گھنٹوں کے لیے جانے دو گی اسے میرے ساتھ یا ہمیشہ کے لیے. پہلے وعدہ دیں آج کے بعد دوبارہ اسے نہیں ملیں گے. میرا خیال ہے دوسرا آپشن پسند ہے تمہیں. نہیں پلیز. زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب سفینہ ایان یوں بے بس ہوئی تھی, وہ بھی اپنی متاع حیات کے لیے. بیٹی ہی تو کل کائنات تھی اس کی. آپ لے جائیں اسے چند گھنٹوں کے لیے, لیکن پلیز اسے مت چھینیے گا مجھ سے. آپ کے پاس تو قاسم ہے, شہری ہے, لیکن پری تو نہیں ہے. آپ کے پاس تو اپنی محبت ہے, 2 بیٹے ہیں, مگر میرے پاس صرف پری سے ہے. اسے مجھ سے الگ مت کریں, آپ کو قاسم کی قسم. میں روز نے سختی سے لب دانتوں تلے دبائے, لہو رنگ آنکھوں سے پرنسپل کی جانب دیکھا جو چپراسی سے پریسے میں روز کو بلانے کا کہہ رہا تھا. اب کیسی طبیعت ہے؟ پیچھے چند روز سے پریسے کو بخار تھا اور سیف 2 روز بعد اس کے کمرے میں آیا تھا. ٹروزر کے ساتھ گول گلے کی ٹی شرٹ, بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے اس کے سامنے تھا. پریسے نے ایک کے بعد دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالی. ناراض ہو؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھتے پریسے کا جھکا چہرہ دیکھا. لائٹ پرپل سوٹ میں ملبوس وہ اسے نظر انداز کرتے میگزین کے صفحات الٹ پلٹ کر رہی تھی. میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں کہ کسی سے ناراض ہوتی پھروں. میں کسی کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں. سیف اس کے مقابل بیٹھتے میگزین لیا. آپ کا شمار بھی کسی میں ہی ہوتا ہے. دانت پیستے میگزین چھیننا چاہا مگر مقابل کی گرفت سخت تھی. سیف نے دلچسپی سے اس کا خفا چہرہ دیکھا. اچھا, اس نے مصنوعی دکھ سے کہتے گرفت ڈھیلی کی. میں کسی میں شمار ہوتا ہوں, جبکہ میں تو تمہیں بیوی اور خود کو تمہارا شوہر سمجھتا ہوں. شوہر بیوی. پریسے نے دانت پیستے میگزین سے کھینچ مارا. جنگلی بلی. سیف گرا کراہا. ظالم لڑکی مار دیا. لیکن پری اس کی داغائی سے قطعی متاثر نہ ہوئی. ایسے ہوتے ہیں شوہر. پچھلے ہفتے سے بیوی بخار میں پھنک رہی ہے, آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا. رتی برابر پرواہ نہیں ہے میری, اور دعویٰ ہے شوہر ہونے کا. مجھ سے اتنے شکوے پا رکھے ہیں, تم اپنا قصور چھپا نہیں سکتی. میرا قصور؟ میں نے کیا کیا؟ میں بیوی مانتا ہوں تمہیں, مگر تم مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی. یہ میں نے کب کہا؟ جب تم نکاح کو ہی نہیں مانتی تو مجھے بحیثیت شوہر کیسے قبول کر سکتی ہو؟ سیف کو ایک دم غصہ آیا. جاننا چاہتی ہوں میں کیوں نہیں آ رہا تھا تمہیں پوچھنے, کیونکہ تم نکاح کو نہیں مانتی. مجھے احساس ہوتا تھا میں کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں, اس لیے نہیں آتا تھا. پریسا کا بیٹی اس عجیب انسان کو دیکھ رہی تھی. وہ کن باتوں کو ذہن اور دل میں دبائے بیٹھا تھا. حیرت پر غصہ غالب آیا. اس نے سیف کو گریبان پکڑ کر جھٹکا. اگر میں نکاح کو نہیں مانتی تو آج یوں لار وارسوں کی طرح آپ کے در پر نہ پڑی ہوتی. اگر یہ رشتہ نامنظور ہوتا تو ہر بار آپ کی موجودگی میں فرار ہونے کا ڈرامہ نہ کرتی. یا میں اتنی بیوقوف لگتی ہوں آپ کو جسے گھر میں آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا میں نہیں جانتی آپ کے سیل اور لیپ ٹاپ پر گھر کی لائیو کوریج دیکھی جاتی ہے؟ کیا ابھی سوچا ہے ان سب باتوں کے بارے میں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. سیف پرسکون انداز میں مسکرایا, پھر اس کے ہاتھ تھامے. نہیں رہنا مجھے یہاں, چلی جاؤں گی. آئندہ ایسی بات کی تو جان نکال دوں گا. سیف نے خفی سے کہتے اس کی آنسو تیلیوں میں سے میٹے. بہت طویل سہی داستان دل, لیکن بس ایک شخص ہے لبا یعنی تو. میں روز پریسے کو حویلی لے کر آیا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. وہ گول مٹول بہت پیاری تھی جو ٹکر ٹکر سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی. میں روز کی نگاہیں ہمہ وقت چہرے کا طواف کر رہی تھی. قاسم محبت سے کبھی اس کا ہاتھ چومتا, کبھی پیشانی. شہریار ایک ماں کا تھا, جبکہ دلاور بھائی کا اکلوتا بیٹا سیف الملوک 6.5 برس کا تھا. وہ بھی اشتیاق سے اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو قاسم کی دی چاکلیٹ کھا رہی تھی. میں روز کیا بات ہے, تم پریشان لگ رہے ہو؟ دماغ خراب ہے اس کا, وہ اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ نورین بھابھی کو غصہ آیا. ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بچی کو. مما یہ ہمارے پاس رہے گی نا, یہ ہماری گڑیا ہے. میں نے اللہ سے کہا تھا وہ ہمارے گھر بھی ننھی سی بہنا بھیج دیں. وہ دیکھیں انہوں نے بھیج دی. اسے معصومیت سے کہتے قاسم کے انداز سے پریسا کا ننھا ہاتھ چوما. سیف کی باتیں سنتے میں روز کے دل ذہن میں جھماکا ہوا تو چہرہ
जगमगा उठा। भैया भाभी, आज मैं अगर आपसे कुछ मांगूँ तो आप लोग इनकार तो नहीं करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो महरोज़, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, अगर हमारे पास में हुआ तो ज़रूर दूंगा। आप मेरी बेटी को बहू बना लें। दिलावर भाई, नूरीन भाभी, अम्मा बाबा से चूम कर से देखा, फिर इसकी तजवीज़ का मुस्कुरा दिए। ठीक है, हमें क्या एतराज़ होगा, मगर ये लोग तो भी बहुत छोटे हैं। मैं वली हूँ अपनी बेटी का, बस यही एक तरीका कार है परी को यहाँ लाने का, वरना मैं सारी उम्र अपनी बेटी के लिए तरसता रहूँगा। महरोज़ का नाम लहजा सबकी आंखें दम कर गया और यूँ वो दोनों एक मुकद्दर रिश्ते में बन गए। महरोज़ प्रीसा को घर छोड़ते निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी सफीना के पास छोड़ता आया था और इनके अमल का सफीना यान को ज़ख्मी नागुन बना दिया। इसने छोटी सी ही उम्र में प्रीसे के ज़हन में ददियाल वालों के खिलाफ जहर बढ़ना शुरू कर दिया। गुजरते वक्त के साथ सैफुल मुल्क को अपने निकाह का इल्म हो चुका था। वो सियासत में आया और प्रीसे से पहला बाज़ाब्ता टाकरा इसे कुछ खुशगवार यादें नहीं दिए गया। इसे सफीना की जहनीत पर तासुफ हुआ, जिसने अपनी नाक की खातिर बेटी को अपने रिश्तों से मुतनफ़र कर दिया। लेकिन यह भी हकीकत थी कि प्रीसे से पसंद आई थी, थोड़ी सी मेहनत से वो इसके रंग में रंग सकती थी। मुझे आपसे परमिशन चाहिए। शायद इस वक्त लैपटॉप में मसरूफ़ था जब परी से अंदर आकर कहा। सैफ ने निगाह उठाकर से देखा। किस चीज़ की परमिशन? मुझे मम्मा से मिलना है प्लीज़। सैफ ने संजीदगी से इसका चेहरा देखा होगा, मगर तुम वहाँ नहीं जाओगी, नहीं यहाँ बुला लो। थैंक्स। वो चक्की माँ का नंबर मिलाया और जो उसे जज्बे से को देखते सैफ मुस्कुरा दिया। वो आ रही हैं, आधे घंटे तक यहाँ होंगी। अच्छी बात है। सैफ लैपटॉप रखते खड़ा हुआ। शाम में हम हवेली जा रहे हैं, वह सब लोग बेचैनी से तुम्हारी आमद के मुंतज़िर हैं। कौन सब लोग? प्रीसा ने बेतहाशा धड़कते दिल से पूछा तो उसकी हालत से महफूज होते मुस्कुरा दिया। मम्मा बाबा साईं। ओह, प्रीसे ने बेताबी से पूछा तो और तुम्हारे बाबा मामा, तुम्हारे भाई खानी याद हैं सब? मैं तुम्हें मम्मा से मिलने से नहीं रोक रहा, मगर एक बात याद रखना प्रीसा, सैफुल मलोक, शादी के बाद लड़की पर सबसे ज़्यादा हक शोहर का होता है। अगर वो तुम्हारे साथ चलने का कहें तो दिल से नहीं, दिमाग से फैसला देना, क्योंकि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और अगर तुम चली गई तो पीछे भी नहीं आऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगी भला? आप खाऊँ मामा से बदगुमान है। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा। इसने सुलह जो अंदाज में हाथ उठाया। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। तकरीबन आधा घंटा बाद सफीना इनके यहाँ मौजूद थी और पहली बार इसकी तरह उन्होंने आज भी चाय पानी लेने से इनकार कर दिया। प्रीसा ने सैफ का चेहरा देखा, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया, मगर वो पुरसुकून लग रहा था। चलो परी, तुम्हें लेने आई हूँ। क्या मतलब? इसने सैफ के बाद माँ का संजीदा चेहरा देखा। दिल धक धक कर रहा था। यानी सैफ को अंदाज़ा था इसकी माँ क्या कहेगी। मतलब तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हें अपने दुश्मनों के यहाँ नहीं छोड़ सकती। अंदाज दरश था। प्रीसा ने फिर से सैफ का चेहरा देखा, मगर वो शांत बैठा था। जाओ और बैग वगैरह लेकर आओ और लड़के जल्द तलाक के पेपर्स भेज देना। जी बेहतर। सैफ ने सादतमंदी से सर खाम किया। प्रीसा ने नम आंखों से माँ और शोर को देखा, जो अपनी अपनी नामे से सूली पर लटकाने का फैसला किए बैठे थे। मुझे नहीं जाना मम्मा, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें रोज़े में शदूद नहीं बख्शूंगी। और प्रीसा, सैफुल मुल्क हार गई। इतने बरस बाद महरोज़ की कहानी फिर से इन्हें 20 के फ़र्क से दोहराई जा रही थी। आखिर तुमने इसे जाने ही क्यों दिया? वो बीवी है तुम्हारी, हक रखते हो रोकने का। वो गाँव आया तो सब ने इसे आड़े हाथों लिया। मैं क्यों रोकता? वो खुद दूध बच्ची है जिसे हाथ पकड़ कर रोक लेता। हर बात साफ अल्फाज में समझाई थी, मगर वो भी अपनी माँ की ही बेटी है। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था शिद्दत ज़ब से। वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी ही नहीं, तुम्हारे चहीते चाचू की बेटी और तुम्हारी बीवी ही भी है। जाओ और लेकर आओ उसे। मैं इसे लेने नहीं जाऊँगा बाबा साईं, और आइंदा अगर किसी ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो यहाँ आना ही छोड़ दूँगा। उसकी धमकी कारामद साबित हुई। दोबारा किसी ने इसे प्रीसे को लाने के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जानते थे वो जिस कदर नरम दिल और खुश मिजाज था, अपनों के साथ अगर ज़िद में आता था तो फिर किसी की सुनता नहीं था। वो मुंतज़िर थे कब सैफ का गुस्सा उतरता है। जब से प्रीसे की पलट कर खबर तक नहीं ली, इसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। गुजरे 8 माह में प्रीसे ने भी घर से निकलना छोड़ दिया। इस रोज़ में रोज़ शहर आए थे, जब उन्होंने शहर की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक से निकलते सफीना के साथ प्रीसे को देखा। इनके अंदर खुशी का तूफान बरपा हुआ। उम्मीद की किरण नजर आई। आज बहुत महीनों बाद आप खुश नज़र आ रहे हैं। घर आए तो शारका ने इसका चेहरा देखते सबसे पहला सवाल पूछा। बात है भाई खुशी की? फिर तो मुझे भी बताएं। वो बहुत अरसा हुआ खुशखबरी सुने। आप सैफुल मलोक से कहें वो परी को ले आएँ। शारका ने संजीदगी से देखा। आप जानते हैं किस कदर ज़िद्दी है आपका भतीजा। नहीं मानेगा, अब मान जाएगा। आप अपने यकीन से कैसे कह सकते हैं अब वो मान जाएगा? क्योंकि अब वो मैं रोज़ झिझक का खामोश हुआ। क्या अब वो? शारका ने उलझ कर इन्हें देखा। शारका, आप समझें कुछ तो ऐसा होगा जो सैफ का गुस्सा ख़त्म कर सकेगा। शायद ज़िंदगी में पहला मौका था। मैं रोज़ झिझक रहे थे। शारका ने पुरसुकून निगाहों से इसका चेहरा देखा। एक ही ऐसी खबर है जो सैफ का गुस्सा ख़त्म कर सकती है। और कौन सी खबर? महरोज़ ने बावजूद पूछा तो वो मुस्कुराई। औलाद की खबर। अगर इसे खुशखबरी मिलती तो शायद ये छोड़। वो यही तो बताना चाह रहा है। मैं यही तो बताना चाह रहा था। महरोज़ ने शारका की बात काटी। शारका ने चूम कर इनका चेहरा देखा, फिर ज़हन में कुछ क्लिक हुआ। महरोज़ की खुशी, उम्मीद और झिझक
کہیں وہ سیف اور پری کے بچے کی بات تو نہیں کر رہے؟ مطلب ہم نانی بننے والے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس خبر نے حویلی میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ دلاور نے سیف کو کال کر کے فوری حویلی آنے کا حکم دیا۔ وہ شام میں واقعی آ گیا۔ کھانا کھاتے دلاور نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نورین بھی وہیں تھی۔ تم پریسا بیٹی کو لینے کب جا رہے ہو؟ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ سیف نے لب بھینچے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں سیف۔ ان کا لہجہ درشت تھا۔ 8 ماہ 3 دن کم نہیں ہوتے۔ آخر تم کب چھوڑو گے ضد؟ میں نے اسے گھر سے جانے کا نہیں کہا تھا، اس لیے لینے بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کی رگوں میں اپنی ماں کا خون دوڑتا ہے۔ سارا غصہ سفینہ پہ ہی تھا۔ مت بھولو وہ تمہارے چچا کا بھی خون ہے۔ انہوں نے دانت پیسے تو نورین نے باری باری شوہر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اگر وہ صورت و شکل میں ماں پر تو ہے تو عادت و تبار میں اپنے باپ کا عکس ہے۔ کیا تم اسے اتنا بھی نہیں جان پائے؟ تم سفینہ کے کیے کی سزا پریسے کو نہیں دے سکتے۔ سزا؟ اس نے سر جھٹکا۔ سزا دینا ہوتی تو دوسرے دن طلاق نامہ بھجوا چکا ہوتا۔ تو تم اسے لینے نہیں جاؤ گے؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل، اپنے بچے کی خاطر بھی نہیں۔ ماں کے سوال پر اس نے جھٹکے سے رخ ان کی جانب موڑا، جن کے لبوں پر مسکان تھے۔ کس کا بچہ؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اسے بے جانے سے پوچھا۔ دلاور اس کی حالت سے محفوظ ہوتے پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ تو بابا بننے والے ہو؟ نورین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ ساکت سا بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مگر ہمیں تو جانے دو، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ نورین نے سیف کا چہرہ ہاتھوں کے میں سمیٹتے نرمی سے کہا۔ میں جاؤں گا نا؟ ناقابل بیان کیفیت کے زیر اثر گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ جھجک کر کہا۔ اگلے روز وہ واقعی سفینہ کے ہاں پہنچ گیا تھا، جبکہ مہروز اور شارکا کے علاوہ سب ہی اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکلے۔ دونوں بھائی بھتیجے، بھابھی اور وہ لوگ محبت سے اپنی بہن کو گھر لانا چاہتے تھے۔ ماما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پریسے کا بھرایا لہجہ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ پریسے نے بے یقینی سے بیٹی کا خون چھلکتا چہرہ دیکھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ماما، میں تو ہمیشہ ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ تمام نفوس کو ساکت کر گیا۔ نورین نے لپک کر پریسے کو حصار میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میرا بچہ، جبکہ دلاور خون خوار نگاہوں سے گھور رہے تھے، جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سفینہ، ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں۔ خدا را اب تو ضد چھوڑو، اپنی زندگی برباد کی ہی تھی، اب بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسا کو پہلو میں بڑھاتے دل گرفتی سے کہا۔ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھ کر جانے کیوں ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا۔ وہ ہو مہروز تھا۔ دونوں بھائی پیاسی نگاہوں سے بہن کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مہروز اتنے بچ سے بیٹی کی طرح دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اب تو اس کی اذیت ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ کیا تم نہیں چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی ہے وہ اس کے بچوں کے حصے میں بھی آئے؟ تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے وہ بھی رشتوں کی ترسے۔ پری آپ کی امانت ہے، لے جائیں۔ سفینہ نے آنسو پونچھتے نورین کی جانب دیکھا۔ لیکن پہلے اپنے بیٹے کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ یہ ہماری اولاد ہے۔ دلاور نے سیف کو گھورا۔ ہم اس کی اولاد نہیں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ سیف الملوک، ان کا لہجہ درشت تھا۔ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ معافی مانگو پری بیٹے سے۔ سیف نے بابا کے بعد ماں کے حصار میں مقعود اس وجود کو دیکھا جس کے بنا جینے کا تصور محال تھا۔ میں اپنے تمام برے رویوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سیف نے معافی مانگ کر سب کو حیران کر دیا۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو بلا ارادہ سفینہ اور قاسم کی نگاہ ملی۔ سفینہ نے نگاہ چرائی، جبکہ قاسم نے قدم ان کی جانب بڑھائے اور مقابل کھڑا ہوا۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب خود کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ آپ بھلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہ کریں، مگر آپ قاسم کے لیے شارکا اماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نہایت محبت اور نرمی سے کہتے ہیں۔ اس نے عقیدت سے ان کا سر چوما۔ کیا اس پیار میں تھوڑا حصہ دار میں بھی بن سکتا ہوں؟ شہریار نے قریب آتے ان دونوں کے گرد بازو پہ لائے۔ تم تو شہزادے ہو، سارا پیار ہی تمہارے لیے ہے۔ سفینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ ڈیل کر لیتے ہیں تایا ابو۔ شہریار نے سفینہ کے گرد بازو لپیٹتے دلاور کو مخاطب کیا۔ وہ کون سی؟ آپ لوگ میری آپی کو بابا کے پاس لے جا رہے ہیں، ہم ماما کے پاس رہ جاتے ہیں؟ نہیں۔ سفینہ نے شہریار کا چہرہ چھوا۔ میں تمہارے بابا کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کر سکتی۔ تم ان کے پاس رہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیف کو گاڑی کی دروازہ کھولتے دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں نا بابا صاحب، ہم میں تم شامل نہیں ہو۔ چابی قاسم کے حوالے کرو، اپنے لیے کوئی کنوینس منگوا کر اپنے شہر والے گھر جاؤ۔ مگر کیوں؟ اس نے منہ پھیلائے احتجاج کیا۔ وہ اس انداز میں وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پریسا کے لبوں کو مسکان چھو گئی۔ بیٹی کی جانب متوجہ سفینہ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ بھلے سیف نے اظہار نہیں کیا، مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے پریسے کی اہمیت کی چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ جب تک تم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے حویلی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ماں بات، سیف تم اسے گود میں لے رہے ہو یا نہیں؟ ماں بھابھی نے 3 روز کے بچے کو گود میں لیتے اسے دبتا۔ قاسم ان کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نہیں بھابھی، میں نہیں لے رہا۔ بچے کی پیدائش کے 3رے روز وہ آج حویلی آیا تھا، حالانکہ ہاسپٹل میں وہ ساتھ ہی تھا۔ کیوں نہیں؟ بھابھی نے گھورا۔ گر جائے گا بھابھی۔
کبھی خانی اور جاور کو تو نہیں گرایا تم نے، تو اپنے بچے کو کیسے گراؤ گے؟ وہ دونوں تو بڑے ہیں، مگر یہ تو اتنا سا ہے، وہ پیدا ہی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ بھی اتنے ہی چھوٹے تھے۔ اب بہانے بنانے چھوڑو اور بچے کو گود میں لو، بھابھی نے نرمی سے کہتے نیلے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی گود میں دیا۔ سیف نے بے ساختہ دھڑکتے دل کے ساتھ روئی سے نازک وجود کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ دلکش مسکان لبوں پہ سجائے جھک کر پیشانی کا بوسہ لیا اور پورے وجود میں پرکیف سا احساس ریت کر گیا۔ چلو جاؤ اس کی ماں سے بھی مل لو، بھابھی نے نرمی سے کہا۔ وہ احتیاط سے بچے کو گود میں لے کے کمرے کی جانب بڑھا۔ آ جاؤ بیٹا، اسے دہلیز پہ کھڑے دیکھ کر نورین نے نرمی سے کہا۔ کیسا لگا بیٹے سے مل کے؟ نورین نے بچے کو اس کی گود سے لیتے محبت سے پوچھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے احساسات۔ اس نے جھک کر ننھے گلابی پاؤں کو چوما تو ماں نے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا نے مسکراہٹ دباتے اس کو بچے کے پاؤں چومتے دیکھا۔ تو مسٹر اکڑو محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خوش رہو، ماں نے دعا دیتے بچہ پھر سے اس کی گود میں دیا۔ میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ چائے پی چکا ہوں مما، کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہے۔ نورین ساری راتیں باہر نکل گئی تو وہ بیڈ سے آ بیٹھا۔ ایک نظر پریسا کا ممتا کے نور سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ یوں تیری شناخت مجھ میں اترے، پہچان تک میں اپنی بھول جاؤں میں فہد، اس نے بچے کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پکارا۔ مما سے کہو بابا بہت شرمندہ ہیں۔ پریسا نے چونک کر اسے دیکھا جو نگاہیں بچے کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ فہد، پوچھو بابا سے کس لیے شرمندہ ہیں؟ انداز نہ روٹھا تھا۔ سیف نے بے ساختہ پری کی جانب دیکھا، اپنے ہر اس عمل کے لیے جس سے فہد کی مما کو تکلیف پہنچی، مگر فہد کی مما کو آپ کی شرمندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پلیز زندگی شرمندہ ہونا، میں معذرت کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ معذرت؟ میں نے کوئی گلا تو نہیں کیا، لیکن مجھے احساس تو ہے نا میں نے بہت ہرٹ کیا آپ کو پری، اپنی پری کو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے کہا۔ تم سے اتنے ماہ دور رہا لیکن بلیو می غصہ تم پہ نہیں تھا، میں جانتی ہوں۔ پریسا نے اس کی بات کاٹی۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں ان پراذیت لمحوں کو۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اوکے رو مت، میں اس بارے میں ذکر نہیں کر رہا۔ جیسے خانی سے محبت اور نرمی سے وعدے کرتے ہیں ایسے ہی مجھ سے بھی وعدہ کریں۔ جی ضرور، سیف نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کون سا وعدہ چاہیے آپ کو؟ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ پریسا نے چہرہ رگڑا۔ نہیں کروں گا، ویسے تو پہلے بھی کبھی غصہ نہیں کیا تم پہ۔ اللہ! پریسا نے اس غلط بیانی پر اسے گھورا۔ اتنی بار تو کیا ہے غصہ۔ سیف نے اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتے مسکراہٹ چھپائی۔ غصہ تم پر نہیں، تمہاری حرکتوں پر آتا تھا، لیکن خیر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا۔ ہم مما سے ملنے جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اس نے فوراً سر خم کیا۔ فہد کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی۔ سیف نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب زندگی فہد نے گزارنی ہے تو پیسہ بھی یہ خود کر لے گا۔ اوکے فائن، پری نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلیں اب جلدی سے بولیں۔ پریسا سیف الملوک آئی لو یو۔ سیف نے اس کی چلاکی پر ہنس دیا۔ پریسا سیف الملوک آئی لو یو ٹو۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ پریسا اس کی چیٹنگ پر خفگی سے منہ پھلاتے بولی۔ تو اس کی داء پر نثار ہوتے قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔